السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. پہلے ہم لوگوں نے جو ہے 3 days to see کا انٹروڈکشن کیا تھا. آج ہم اس کے جو ہے ٹرانسلیشن کریں گے کچھ پیراگرافس کی. All of us have read thrilling stories in which the hero and only a limited and specified time to live. ہم سب ایسی سنسنی خیز کہانیاں پڑھ چکے ہیں جن میں ہیرو کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص اور محدود وقت ہوتا ہے. Sometimes it was as long as a year. بعض اوقات یہ 1 سال جتنا طویل ہوتا ہے. Sometimes as short as 24 hours. اور بعض دفعہ یہ 24 گھنٹے جتنا جو ہے مختصر ہوتا ہے. But always we were interested in discovering just how the doomed man chose to spend his last days to his last hours. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ جاننے میں دلچسپی ہوتی تھی کہ وہ بدقسمت شخص اپنی زندگی کے آخری ایام یا آخری لمحہ کس طرح گزارنا چاہتا تھا. I speak of course of free men who have a choice. یقیناً میں ان آزاد افراد کی بات کر رہی ہوں جو انتخاب کا حق رکھتے ہیں. Not condemned criminals whose sphere of activities is strictly delimited. نہ کہ وہ دھتکارے ہوئے مجرم جن کا دائرہ عمل بے حد محدود کر دیا گیا ہو. Such stories set us thinking, wondering what we would do under similar circumstances. ایسی کہانیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ اسی نوع کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. What events, what experiences, what associations should we crowd into those last hours as mortal beings. ہمیں فانی انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کن واقعات، کن تجربات اور کن روابط کو جمع کرنا ہے. What happiness should we find in reviewing the past, what regrets. اپنے ماضی کا جائزہ لینے سے ہمیں کون سی خوشی اور کیا پچھتاوے ملیں گے. Sometimes I have thought it would be an excellent rule to live each day as if we should die tomorrow. بعض اوقات مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہوگا کہ ہم ہر دن کو ایسے جئیں جیسے اگلے ہی روز ہمیں مر جانا ہے. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. ایسا رویہ زندگی کی اقدار واضح طور پر اجاگر کر دے گا. We should live each day with a gentleness, a vigor and a keenness of appreciation which are often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. ہمیں اپنا ہر دن بردباری، جوش و جذبہ اور چیزوں کو باریکی سے پرکھنے کی خواہش کے ساتھ جینا چاہیے. یہ وہ خصوصیت ہیں جس وقت کھو جاتی ہیں جب ہمارے سامنے زیادہ دنوں، مہینوں اور آنے والے سالوں کے منظر مسلسل کی صورت میں پھیل جاتا ہے. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. یقیناً ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایپیکیورس کے اس مقولہ کو اپنا لیتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو. But most people would be chastened by the certainty of impending death. لیکن بہت سے لوگ آنے والی موت کے برحق ہونے کی وجہ سے پارسا بھی ہو جاتے ہیں. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. کہانیوں میں عموماً بدقسمت ہیرو خوبی تقدیر کی وجہ سے آخری لمحے میں تباہی سے بچ جاتا ہے. But almost always his sense of values is changed. لیکن تقریباً ہمیشہ ہی اس کی حص اقدار بدل جاتی ہے. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. وہ زندگی کے معنی اور دائمی روحانی اقدار کو زیادہ بہتر طریقے سے پرکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو موت کے سائے میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں
اپنے ہر کام میں ایک رسیلا پن اور چاشنی پیدا کر دیتے ہیں. Most of us, however, take life for granted. تاہم ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کو جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والی چیز جانتے ہیں. We know that one day we must die. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو مر جانا ہے. But usually we picture that day as far in the future. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دن بہت دور ہے. When we are in buoyant health, death is all but unimaginable. جب ہم بہت اچھی صحت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو موت بالکل ناقابل تصور لگتی ہے. We seldom think of it. ہم شاذ و نادر ہی اس کے بارے میں سوچتے ہیں. The days stretch out in an endless vista. دن ایک نہ ختم ہونے والے منظر میں بدل جاتے ہیں. So we go about our petty task, hardly aware of our listless attitude toward life. لہٰذا ہم زندگی کے بارے میں اپنے لاپرواہ اور بے کیف رویے سے آگاہ ہوئے بغیر اپنے غیر اہم اور معمولی کاموں میں جو ہے جت جاتے ہیں. The same lethargy, I am afraid, characterizes the use of all our facilities and senses. مجھے خدشہ ہے کہ یہی کاہلی ہماری تمام دوسری صلاحیتوں اور حسیات کے استعمال میں نمایاں ہے. Only the deaf appreciate hearing. صرف بہرے لوگ ہی قوت سماعت کی قدر کرتے ہیں. Only the blind realize the manifold blessings that lie in sight. صرف اندھے ہی کو بصارت میں چھپی بے انتہا نعمت کا احساس ہوتا ہے. Particularly does this observation apply to those who have lost sight and hearing in adult life. اس مشاہدے کا اطلاق خاص طور پہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جوانی میں ہی بصارت اور قوت سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں. But those who have never suffered impairment of sight or hearing seldom make the fullest use of these blessed faculties. لیکن وہ جو بصارت اور سماعت کی خرابی میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے ان بابرکت صلاحیتوں کا شاذ و نادر ہی مکمل استعمال کرتے ہیں. Their eyes and ears take in all sights and sounds hazily, without concentration and with little appreciation. ان کی آنکھیں اور کان تمام نظاروں اور آوازوں کو بہت مبہم اور غیر واضح انداز میں لیتے ہیں. ان کی جو پوری توجہ ہوتی ہے پوری توجہ ان پر مرکوز نہیں ہوتی اور وہ انہیں بغیر کسی تحسین اور ستائش کے دیکھتے اور سنتے ہیں. It is the same old story of not being grateful for what we have until we lose it. یہ وہی پرانی کہانی ہے کہ ہم اس پر شکر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے جب تک کہ وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے. Of not being conscious of health until we are ill. اسی طرح ہم اپنی اچھی صحت کی بھی قدر نہیں کرتے جب تک کہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں. That is the end of the some paragraphs. آپ لوگوں نے ان پیراگراف سے ریلیٹڈ جو ہیں کوسچنز فرسٹ کوسچن جو ہے آپ کی بک میں ہے اس کو بھی ساتھ ہی پریپیئر کرنا ہے.